ومن احسن من اللہ صبغا، کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ الحمدللہ، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہی رب ہمارے تمہارے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمیں ہمارے اعمال کام آئیں گے، تم کو تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ اخلاص کیا ہے؟ جبریل نے کیا کہا کہ میں نے رب العزت سے پوچھا، اور فرمایا سر من اسراری، یہ میرا ایک راز ہے، استودعتہ فی قلب مسلم، کہ مسلمان کے دل میں رکھتا۔ دنیا کے اعمال و اشغال یہ نقصان ہی نہیں کر سکتے، اخلاص پورا ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے اخلاص کی مثال دی کہ ایک شخص بہت بیمار اور بزرگ تھے، تو اپنی نوکرانی کو کہا، نہیں اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے دریا پار، یہ کھانا تو اس کو دیا ہو ذرا، بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا دریا پار کر کے کیسے جا سکتی ہو؟ کہا دریا کے کنارے کھڑی ہو کے کہو کہ میرے خاوند کی اس عفت کی قسم کہ آج تک مجھ سے جمع ہی نہیں کیا ہے، راستہ دے دو۔ وہ حیران ہو گئی کہ اس نے تو بہت بھرپور جمع کیا ہے، بوڑھا اور بیمار تو اب ہوا ہے، درجنوں بچے ہم نے دیے ہیں۔ اس نے کہا دریا کو کہو پتہ چلے گا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے خاوند کی اس عزت و عفت کی قسم دیتی ہوں کہ اس نے آج تک میرے ساتھ جمع نہیں کیا ہے، راستہ دے دو۔ پانی ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، یہ چلی گئی۔ وہ اس بزرگ کے پاس کھانا رکھا، وہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے کہ برتن اٹھا کے آنے لگی۔ اس سے پوچھا میں نے تو خاوند سے وہاں کا پوچھا تھا، جانے کا نہیں پوچھا تھا، اب کیا کہوں؟ اس نے کہا یہ کہو کہ اس فقیر نے جو 60 سال سے لقمہ زبان پہ نہیں رکھا، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، فاقے گزارے، اگر یہ سچ ہے تو راستہ دے دو۔ اس نے کہا ٹفن تو ابھی خالی کیا ہے، خوب چاٹ چوک کے۔ اس نے کہا کہہ دیجئے دریا کو، کہہ دیا، راستہ مل گیا۔ واپس آ کے اپنے خاوند کے سامنے بیٹھ گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جمع ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم تھا، حفظ نفس نہیں آنے دیا، اور کھانا اس نے اس لیے کھایا کہ خدا کا حکم ہے کہ کھانا کھاؤ، بھوکا مت مرو، اس میں نفسانیت کو آنے نہیں دیا۔ اتنا بڑا اخلاص، اتنے اعمال زندگی پر محیط ہے لیکن اخلاص کا راز برقرار ہے۔ سر من اسرار اللہ استودعتہ فی قلبی، فی قلب عبد من عبادی۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں اخلاص اس کو کہتے ہیں اللہ تشرک فی دینی، کہ شرک بالکل مت کرو، ولا ترائے احدا فی عملہ، اور عمل میں ریاکاری مت کرو۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اس لیے نیکی نہ کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے اچھا کیوں کہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے عمل چھوڑ دینا کہ مجھے لوگ اتنا اچھا کہے، میں کہاں اچھا ہوں، جیسے بعض صوفیہ فرمایا ھذا شرک، اور اس لیے کرنا کہ لوگ اچھا کہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، ریا ہے، ھذا ریا، اخلاص اس کے درمیان میں۔ سہل ابن عبداللہ شیخ تستر کہتے ہیں الاخلاص هو الافلاس، کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل غنی ہے، یعنی اپنے عمل کو کمزور سمجھو اور اللہ کے خزانوں کو وسیع سمجھو۔